چھوٹے چھوٹے کم ظرف لوگ بھی، بے اوقات لوگ بھی اگر قوم مسلم کو مارنے کاٹنے اور آنکھ دکھانے کی بات کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اسلام ویسے ہی بیٹھ جائے جیسے کل تھا، اللہ ہمیں پھر عروج عطا کرے، اس لیے کہ اسلام کو تھامنے والا کبھی گر نہیں سکتا۔ جو مذہب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، ترقی کی حیثیت کیا ہے، ترقی کی اوقات کیا ہے؟ ترقی مسلمانوں کو ضرور ملے گی، دین کی طرف تو آئیں۔ وہ ایک جھلک جو بطور تمہید بتانا ہے، آج پوچھ لے مسلمانوں سے نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، اکثر نہیں بتا پائے۔ بلکہ اب تو حالات یہ ہیں، اگر کسی دولہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ دو، اس لیے کہ مائک میں پڑھے گا، غلط پڑھے گا تو مذاق نہ بن جائے، تو اس کی آبرو بن جائے۔ اکثر جوانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اکثر جوانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنا نہیں آتا، جو بنیاد ہے، بیسک ہے۔ یہ صورتحال ہے، اکثر لوگوں کو غسل نہیں آتا، یہ ہے۔ اور آؤ کل کا ماحول کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کل ہم بادشاہ تھے، کل ہم تاجدار تھے، کل ہم ترقی یافتہ تھے، لوگ ہمارے غلام تھے، ہم دنیا کے امام تھے۔ آج لوگ ہمیں غلام بنا چکے ہیں۔ کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ ہم بدلے، دور بدلا، اور آج ہم بدلیں گے، پھر دور بدلے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ ایک مرتبہ جنگ کا ماحول ہے اور جنگ احد کا ماحول ہے۔ احد کی جنگ میں کفار مکہ پہلے سے مدینہ منورہ کے باہر آ کر میدان احد میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی کہ یا رسول اللہ، مکے کے کافر میدان احد میں آ کر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، ہمارے سروں پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی اور بڑے عظیم صحابی سیدنا امام عشق و محبت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ بلال کی آواز بہت اونچی تھی اور سیدنا بلال کی آواز میں بڑا سوز تھا، بڑا درد تھا، آواز بلند تھی۔ سرکار بلال کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، فرمایا بلال جاؤ بازاروں میں اعلان کرو، دکانیں بند ہوں۔ جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، بلال جاؤ محلوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ مصلی سے اٹھے، آنسوؤں کی سوگات اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں، چلو اب جان کی نظریں لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا سونے والوں سے کہو سونا چھوڑے، رونے والوں سے کہو رونا چھوڑے، اہل تجارت سے کہو تجارت چھوڑے، اور سب چھوڑ کر کے اب جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے۔ اندازہ کریں وہاں نماز کے لیے سر جھکانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، وہاں اجتماع میں تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، وہاں پر اللہ اکبر کسی محفل کو سجانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، بلکہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں تو یوں محفل سجانے نہیں بلایا جا رہا تھا، زندگی کی بہاریں اجاڑنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، خطاب سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، بلکہ جانوں کو قربان کرنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں سیدنا بلال حبشی دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک پورے مدینہ منورہ اور اطراف و جوانب میں اعلان کرنے لگے، لوگو چلو چلو اللہ کے حبیب بلاتے ہیں، لوگو چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، تاجر تجارت چھوڑے، اہل دکان اپنا مال چھوڑے، سونے والے نیند چھوڑے، رونے والے مصلی چھوڑے، آؤ فغور گریہ کرنے والے گریہ چھوڑے، سب چلو حضور بلا
بلاتے ہیں، کہتے ہیں بلال حبشی یہ اعلان کرتے کرتے سیدنا بلال اعلان کرتے کرتے ایک بیوہ عورت کے مکان کے قریب سے گزرے. کہا جاتا ہے رات آدھی گزر چکی تھی، نصف شب گزر چکی تھی، رات کا آخری پہر تھا. مدینہ منورہ میں قدسیان فلک دست بستہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے گجرے لے کر اتر رہے ہوں گے. اس وقت میں رات کی آخری پہر میں جبکہ باب اجابت واہ ہو چکے تھے، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو مدینہ منورہ کے افق پر بکھیر دیا تھا، رات کی سیاہ چادر نے اپنے آپ کو اہل مدینہ پہ تان دیا تھا. مدینہ منورہ کے واسی، مدینہ منورہ کے باشندے، کوئی رو رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، کوئی شادی کی پہلی رات گزار رہا تھا، لیکن سب کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک بیوہ خاتون کے مکان کے قریب سے سیدنا بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں، لوگو چلو چلو. مصطفیٰ جان رحمت نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے. اللہ اللہ، بیوہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی. ایک بیوہ عورت جو اپنے ایک لوتے بچے کو جس کی عمر 4 یا 5 سال کی صرف اپنی آغوش میں لے کر سو رہی تھی، بلال کی آواز نے اس کو بیدار کیا. وہ خاتون اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. صرف آنسو نہیں آئے، درد اور بڑھا. آواز بلند ہوئی، سسکیوں کی آواز نے اونچائی کی، سسکیوں کی آواز نے حد سے تجاوز کیا. اور جب سسکیاں بن گئی تو سسکیوں کی مالاؤں کے درمیان اچانک ننھے سے شہزادے کی آنکھ کھلی، جو صحابی کا بھی بیٹا تھا اور صحابیہ کا بھی بیٹا تھا. وہ خوش نصیب 4-5 سال کا بچہ، اس کے والد صحابی تھے جو شہید ہو چکے تھے میدان بدر کے اندر، اور اس کی ماں صحابیہ تھی. اللہ اکبر! ماں کی سسکیوں کی آہٹ نے اس ننھے سے بچے کو بیدار کیا. آنکھ کھلی، پہلا سوال ماں سے کیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا سبب مجھے بتاؤ. کیا میرے ابو کی تمہیں یاد آئی؟ جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ رات کو روئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رلا کس چیز رہی ہے. کون سی چیز اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے ہیں؟ کون سی چیزوں نے اس کی مزگاہ پر ستاروں کو جھلملانے پہ مجبور کیا ہے؟ رونے والی خاتون سے ننھے سے 4-5 سال کا بچے نے کس سوال کیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے. ابو کی یاد رلا رہی ہے، سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے. ماں نے کہا سو جاؤ. ننھے سے بچے نے جواب دیا، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کو سسکیاں لے کر روتی رہے اور میں آرام سے سو جاؤں؟ میں تم سے معلوم کروں گا کہ تم کیوں رو رہی ہو. اللہ اکبر! ماں نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال حبشی یہاں سے گزرے اور اعلان کر رہے تھے. احد کی پہاڑیوں کے دامن میں مکے کے گنڈے جمع ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شمع نبوت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی ہے. بیٹے اسلام کے جیالوں کو دینے والے نبی نے طلب کیا ہے، جن کے صدقے جانیں ملی، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، سب کچھ جس کے صدقے میں ملا ہے. دینے والا رسول آج جان کی نظریں طلب کر رہا ہے، جان کی نظریں مانگ رہا ہے. بیٹے کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیتی. میرا کوئی جوان لاڈلا ہوتا میں اس کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی. ہائے افسوس، شوہر تو بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں جس کو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. ننھے سے 5 سال کے بچے نے کہا ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ماں تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے میں تو ہوں، مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو. اللہ اکبر! 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ننھا سا بچہ ہے. 5 سال کا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. بچے 5 سال کے گھومنے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھلونے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں جانتے. لیکن وہ مائیں کیسی مائیں تھی جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ کے قطروں کے ساتھ اسلام کی غیرت پلائی تھی، اسلام کی حمیت پلائی تھی، اسلام کا جذبہ پلایا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 5 سال کا بچہ
کہتا ہے ماں مجھے قربان کر دو. ننھے سے بچے موت کے نام سے ڈرتے ہیں, حادثات کے نام سے ڈرتے ہیں. ماں ننھے سے بچے اللہ اکبر انگارے کے نام سے ڈرتے ہیں, تلواروں کے نام سے ڈرتے ہیں, ڈنڈی اور چابک کے نام سے ڈرتے ہیں. آخر 5 سال کے بچے میں گھٹی میں پلایا کیا گیا تھا, وہ کہتا ہے مجھے قربان کر دو, میں نبی پہ قربان ہو جاؤں گا. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 18 سال کے جوان میں ہے؟ نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 22 سال کے جوان میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو میں کہوں گا یہ صرف جلسے کی حد تک, یہ صرف جلوس کی حد تک. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق مسجد میں سر جھکانے کے لیے جا نہ سکے, وہ کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق سر کٹانے کے لیے کیا جا سکتی ہے؟ جنہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں وہ سر کیا کٹائیں گے؟ جو کلمہ پڑھ کے اسلام سے دور ہو گئے, جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جن کی راتوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, راتوں کو موبائل میں آوارگی کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. کوئی اس گھر کے دوٹے پر بیٹھا, کوئی اس نکڑ پہ بیٹھا, کوئی اس ہوٹل پہ بیٹھا. کیا مسلم جوانوں کو کچھ اور کام بھی ہے؟ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, سرمایہ. جس قوم کا جوان اللہ سے ڈرنے لگے, جس قوم کا جوان عاشق رسول ہو جائے, جس قوم کا جوان مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو جائے, اس قوم کی تاریخ کو سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. اور وہ قوم کی عروج اور بلندی کو کوئی نہ ناپ سکتا ہے, نہ کوئی ماپ سکتا ہے, اور نہ کوئی روک سکتا ہے. دنیا نے اچھی طرح جان لیا ہے, اسٹڈی کر لی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جلسے جلوس کے سوا کچھ نہیں, مسلمانوں کے پاس احتجاج کے سوا کچھ نہیں, مسلمانوں کے پاس تقریر اور لفاظی کے سوا کچھ نہیں الا ماشاءاللہ. اسی لیے دنیا غلام بنانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر, کاش میری قوم کا جوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلم جوانوں کی تعداد کہیں ہے, سعودی عرب سے بھی زیادہ, یمن سے بھی زیادہ, شام سے بھی زیادہ, اللہ اکبر بیت المقدس سے بھی زیادہ, دنیا کے تمام ملکوں کو گن لو اور ہندوستان میرے پیارے بھارت کو گن لو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر جوان مسلمان کہیں رہتے ہیں تو وہ ہندوستان اور صرف ہندوستان میں رہتے ہیں. یہاں 60% جوان ہیں, اور ابھی 2-3 صدیوں تک, بلکہ آگے کی صدیوں تک ہمارے یہاں جوانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہاں بچے بھی کم ہیں, بوڑھے بھی کم ہیں, یہاں جوان ہی جوان ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا جلسوں میں پہلے بوڑھے دکھتے تھے, اب جوان دکھتے ہیں. جب بوڑھے کم ہی ہو گئے تو دکھیں گے کہاں سے؟ تعداد جوانوں کی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ملک ہندوستان کو قدرت نے یہ تحفہ دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ خواجہ کے اس بھارت کے اندر جوانوں کو آباد رکھنا, خواجہ کے ہندوستان میں جوانوں کو شاد رکھنا, سلامت رکھنا. لیکن آپ سے کہتا ہوں سب سے بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلم جوانوں کی ہے. اگر یہ چند جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے, میں موبائل کھیلنے دنیا میں نہیں آیا, میں فیس بک پر پوری رات چلانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میں عورتوں کے ساتھ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میں دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آیا. میری بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں, میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر, ایک جوان معین الدین کی شکل میں اکیلا چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آتا ہے تو 90 لاکھ کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کرتا ہے. آج تو یہاں کروڑوں کی تعداد میں جوان ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں, آپ مجھے بتائیں اسلام ہمارے پاس کہاں نظر آتا ہے؟ نہ چہرے پہ داڑھی ہے, اللہ اکبر, نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں, نہ اسلامی لباس ہمارے وجود پر ہیں.
چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ لباس تبدیل نہیں کرتے میں اس پر زور نہیں دیتا، اگر آپ ٹوپی کا رکھ رکھاؤ زیادہ چاہے وہ نہیں بدلنا چاہتے میں اس پہ بھی زور نہیں دیتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کردار کے مسلمان بن جاؤ، کیریکٹر کے مسلمان بن جاؤ، اخلاق کے مسلمان بن جاؤ۔ آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے اس ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے، ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے، تقریر کرنے نہیں آئے تھے، مسجد بنانے نہیں آئے تھے، مدرسوں کی بنیاد ڈالنے نہیں آئے تھے، پہلی بار ہندوستان میں مسلمان آئے تھے۔ ایک عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے یہاں سے خط پہنچا تھا، ایک عورت کی عزت کو خطرہ ہے، مسلمانوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور ایک عورت کی عزت بچانے آئے۔ وہ آئے تھے ایک عورت کی عزت بچانے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی، دوسروں کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ دنیا ان کو دیکھتی گئی اور اسلام سے وابستہ ہوتی گئی۔ وہ مسجد بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسجد بنانے پر مجبور ہو گئے، لوگ اسلام سے وابستہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کی زندگی کا حال یہ تھا۔ اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے محلے کی بیٹیاں، ان کی عزت اور آبرو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں۔ لڑکے نکڑوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، چوک پہ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ، اگر کسی شادی میں بھی جاتے ہیں تو اب اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو کھانا بھی کھائیں گے، ٹوئنٹنگ بھی کریں گے۔ خود کی بہنوں کو، خود کی بیٹیوں کو ولیمہ میں کون آئے گی؟ تیری رشتہ داری تو آئے گی۔ اتنے گندے ہو گئے، اتنی گندی سوچ ہو گئی، اتنی گندی فکر ہو گئی۔ ارے عشق مصطفیٰ تو وہ لا شریکیت رکھتا ہے، عشق مصطفیٰ تو وہ غیرت رکھتا ہے کہ اللہ اکبر، عاشق تو کہتا ہے کہ جس کے دل میں عشق سما جائے پھر وہ جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چراتا ہے۔ عشق وہ ہے اگر دل میں بس جائے تو عاشق جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چرا کر کہتا ہے سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ واللہ عشق مصطفیٰ اتنی غیرت رکھتا ہے کہ جسے عشق مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی مٹا دینا چاہتا ہے، اور خود کہتا ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ وہ گم ہو جانا چاہتا، وہ اپنا نشان مٹا دینا چاہتا، وہ اپنا وجود مٹا دینا چاہتا، کہتا ہے کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ عشق وہ ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے جو ولیمہ میں بیٹیوں کو تکنے سے نہیں روک پا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم مکاری کر رہے ہیں، عشق نہیں کر رہے، ورنہ جسے عشق ہو جائے۔ ایک بار ایک شخص سلطان العارفین بایزید بستامی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، عاشقوں کی شان دیکھے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب آیا میں ہوں فلاں، کیا چاہیے؟ بایزید ہے؟ وہ کہا کہ برسوں ہو گئے میں خود بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں۔ اگر کوئی میرے گھر آ کے کہے کہ امین القادری ہے اور میں کہوں کہ میں اس کو خود ڈھونڈ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے یا یہ پاگل ہو گیا یا ملنا نہیں چاہتا، یہ تو ہے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کی فکر یہ ہے، اس دور کے لوگوں کی فکر بھی بہت بلند ہے۔ جسم کا زوال اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا فکر کا زوال نقصان پہنچاتا۔ فکروں کو زوال آ گیا، فکروں کو۔ کل مسلمان اپنے امام کو اونچی سواری پر دیکھتا تھا تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا امام اونچی سواری پر جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اگر امام کو اونچی سواری پر دیکھے تو کہتا ہے دیکھو اس کے پاس آیا کہاں سے، جو اپنے امام کی ترقی نہ دیکھ سکے اس قوم کی ترقی کیا ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، فکر کو زوال آتا۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا۔ فکروں کو زوال آیا، فکر
فکری دیوالیے پن کا شکار ہے لوگ۔ کل اگر پڑوس میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مسلمان دعا کرتا تھا اللہ میرا پڑوسی ترقی کرے اور دے اسے، اور آج تو بھائی کی ترقی لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی۔ یہ فکری زوال ہے، فکری زوال۔ کیوں؟ اسلام سے دور دور، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ یہ فکر تھی۔ اب میں پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کے آنگن میں کچرا نہ رہے، تو بولو ایمان والے کی فکر کیا ہوگی؟ میرے آنگن میں کچرا میں پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے آنگن میں کیسے پسند کروں گا؟ یہ اسلام ہے۔ اور اپنے گھر کا کچرا جو ہم پڑوس میں ڈالتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اسلام نہیں رہا، دلوں میں جو حمیت اسلام تھی وہ نہ رہی۔ مسلمان ہیں، اسلام کا۔ اقبال نے بہت پیاری اور خوبصورت بات کہی تھی جرمنی سے لوٹنے کے بعد۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا۔ میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے اسلام نہیں دیکھا، مغرب میں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھا۔ صبح جلدی اٹھ جانا اسلام ہے، اپنے حصے کا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دینا اسلام ہے، خود سے سلام میں پہل کرنا اسلام ہے، جو تم سے دور بھاگے اس کے قریب جانا اسلام ہے، جو تم سے کینہ رکھے اس کے لیے دل صاف کرنا اسلام ہے، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھنا اسلام ہے، جو تمہیں گالی دے اس کو دعا کرنا اسلام ہے، جو تمہیں قید کرے اس کی آزادی کی تمنا کرنا اسلام ہے، جو تمہیں مارنے کی کوشش کرے اس کی زندگی کے لیے دعا کرنا اسلام ہے، جو تمہیں ستائے اس کو شاد و آباد رکھنے کی دعا کرنا اسلام ہے، جو تمہیں محروم کرے اسے دینا اسلام ہے، جو تمہیں توڑے اس کو جوڑنا اسلام ہے۔ اللہ اکبر! اپنی جان کو دوسرے پہ قربان کر کے کسی کی آبرو کو تحفظ کر دینا اسلام ہے۔